اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدعی علیہ کو قسم دلانے سے پہلے حاکم کا مدعی سے یہ پوچھنا تیرے پاس گواہ ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی ایسی قسم کھائی جس میں وہ جھوٹا تھا کسی مسلمان کا مال چھیننے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، خدا گواہ ہے یہ حدیث میرے ہی متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، میرا ایک یہودی سے ایک زمین کا جھگڑا تھا۔ یہودی میرے حق کا انکار کر رہا تھا، اس لیے میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیونکہ میں مدعی تھا، کہ گواہی پیش کرنا تمہارے ہی ذمہ ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، گواہ تو میرے پاس کوئی بھی نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے فرمایا، تم قسم کھاؤ۔ اشعث رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں بول پڑا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو یہ قسم کھا لے گا اور میرا مال ہضم کر جائے گا۔ انہوں نے بیان کیا، اسی واقعے پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ اللہ کے عہد اور قسموں سے معمولی پونجی خریدتے ہیں، آخر آیت تک۔ عدالت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مدعی سے گواہ طلب کرے۔ اس کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعی علیہ سے قسم لے۔ اگر مدعی علیہ جھوٹی قسم کھاتا ہے تو سخت گناہگار ہوگا، مگر عدالت میں بہت لوگ جھوٹ سے بچنا ضروری نہیں جانتے، حالانکہ جھوٹی گواہی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ایسے ہی جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ہڑپ کرنا اکبر الکبائر یعنی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ دیوانی اور فوجداری دونوں مقدموں میں مدعی علیہ سے قسم لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی سے فرمایا، تم اپنے 2 گواہ پیش کرو، ورنہ مدعی علیہ کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ قتیبہ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے کہ مدینہ کے قاضی ابو زناد نے مجھ سے مدعی کی قسم کے ساتھ صرف ایک گواہ کی گواہی کے نافذ ہو جانے کے بارے میں گفتگو کی، تو میں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم اپنے مردوں میں سے 2 گواہ کر لیا کرو، پھر اگر دونوں مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں، جن گواہوں سے کہ تم مطمئن ہو، تاکہ اگر کوئی ایک ان 2 میں سے بھول جائے تو دوسرا اسے یاد دلا دے۔ میں نے کہا، اگر مدعی کی قسم کے ساتھ صرف ایک گواہ کی گواہی کافی ہوتی تو پھر یہ فرمانے کی ضرورت تھی، اگر ایک بھول جائے تو دوسرا اس کو یاد دلا دے، دوسری عورت کے یاد دلانے سے فائدہ ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی علیہ کے قسم کھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جو شخص جھوٹی قسم کسی کا مال حاصل کرنے کے لیے کھائے گا تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی تصدیق کی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں سے تھوڑی پونجی خریدتے ہیں، عذاب علیم تک۔ پھر اشعث بن قیس ہماری طرف تشریف لائے، پوچھنے لگے، ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے کون سی حدیث بیان کر رہے تھے؟ ہم نے ان کی یہی حدیث بیان کی تو انہوں نے صحیح بیان کی۔ یہ آیت میرے بارے ہی میں نازل ہوئی، میرا ایک شخص سے جھگڑا تھا، ہم اپنا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 2 گواہ لاؤ، ورنہ اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ میں نے کہا، گواہ میرے پاس نہیں، لیکن اگر فیصلہ اس کی قسم پر ہوا تو یہ ضرور ہی قسم کھا لے گا اور کوئی پرواہ نہ کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، جو شخص بھی کسی کا مال لینے کے لیے جھوٹی قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ اس کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیات فرمائیں، پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، 2 گواہ لا، اس طرح سے 2 مرد ہوں یا ایک مرد اور 2 عورتیں، یا ایک مرد اور ایک قسم، ورنہ مدعی علیہ سے قسم لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جما دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔